بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہواوے کمپنی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس نے ٹیکنالوجی اور موبائل کی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے، اور اس کا سب سے برا اثر امریکہ کے اوپر پڑا ہے۔ اور کیا اثر پڑا ہے آپ کو یہ معلوم ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ ایک چھوٹی سی موبائل کمپنی سے کیوں ڈر گیا؟ اس کو کیا خطرہ لاحق تھا مستقبل کے اندر؟ کیا اس سے اس کی سپر پاور ختم ہو جاتی؟ کیا چائنا سپر پاور بن سکتا ہے؟ کیا چائنا کے زیادہ چانس ہیں سپر پاور بننے کے؟ اور کیا امریکہ کے معاشی حالات اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ امریکہ جو کہ آج کل سپر پاور بنا پھرتا ہے، کیا اس کے حالات، معاشی حالات اس کے اتنے غیر مستحکم ہو گئے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی موبائل کمپنی سے ڈر گیا ہے اور اس نے اس کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے؟ چلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہواوے کمپنی کے ماضی پر۔ آیا ہواوے کمپنی کیا تھی، اس نے کیا ترقی کی اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ امریکہ نے اس کو بین کیا؟ ہواوے کمپنی 1987 میں رین زینگفی نے بنائی تھی، اور اس کا شروع کے اندر جو زیادہ سے زیادہ دھیان تھا وہ موبائل کے پارٹس پہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بزنس کو تو وسیع کیا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس بھی بنائے اور اسی طرح آپریشنل اور کنسلٹنگ سروسز بھی پرووائڈ کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایکوپمنٹس تھے اس کے اندر مطلب چائنا کے اندرون اور چائنا کے بیرون، یعنی کہ چائنا کے اندرون بھی انہوں نے اس چیز کا کاروبار شروع کیا اور چائنا سے باہر یعنی کہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی بنانا شروع کر دیں اور مارکیٹ کے اندر لانچ کرنا شروع کر دیں۔ اور دسمبر 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ہواوے کے 1,94,000 امپلائیز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 170 ممالک کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اور 170 ممالک کے اندر ان کے مستقل ہبز قائم ہیں۔ اور ایک اور نظر دیکھیں کہ آپ سونی ایرکسن کے نام سے تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایرکسن ایک کمپنی تھی، مطلب موبائل تھا جس کا نام تھا، اس کو بھی ہواوے نے ہی بنایا تھا، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ کی کمپنی تھی۔ اور اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو ہواوے جو ہے وہ دنیا کی دوسرے نمبر کی ٹاپ موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، جس نے ایپل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور پہلے نمبر پہ سیمسنگ ہے۔ اور اس ٹائم پہ ایپل 2018 میں ایپل جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا، لیکن آج کل اس نے ایپل کو بھی پیچھے چھوڑ دیے اور ایپل تیسرے نمبر پہ ہے اور سیمسنگ پہلے پہ اور ہواوے دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور دسمبر 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق $121 بلین جو کہ ہواوے کمپنی نے اس کا جو ریونیو تھا وہ اتنا تھا، اور آنے والے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ $150 ملین سے بھی ابو جا سکتا ہے۔ اور اسی ترقی کو دیکھ کے، اسی ہی بلندی کو دیکھ کے امریکہ کو اپنی جان کے لالے پڑے، اور اس لیے انہوں نے ہواوے کمپنی کو بین کیا۔ اور ایک اور چیز پہ نظر ڈالتے جائیں کہ انٹرنیشنلی کامیابیوں کے بعد مارکیٹ کے اندر ہواوے کمپنیوں کو بہت ساری مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے امریکہ کے اندر اسٹیٹ سپورٹ اور جو سائبر سیکورٹیز کے ایشوز تھے، کہ امریکہ نے اس چیز کا مطلب کہ ڈیفیکٹ بتایا کہ ہواوے کمپنی جو ان سے اس کے سیکورٹی کے اندر ڈیفیکٹس ہیں، وہ جو ان کے امپلائیز ہیں یا ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کو یہ سیف نہیں رکھتی ہے، وہ لیک کر دیتی ہے۔ اس بنا پہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم بین کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہواوے 5G کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، 5G وائرلیس نیٹ ورک جو ان سے وہ لانچ کر رہا ہے، اور عنقریب 2021 میں وہ لانچ کر بھی دے گا۔ اور اس کے علاوہ اس نے انٹیلیجنس سروسز کے اندر بھی کافی ترقی کر لی ہے، اور اس بنا پہ بھی اس نے اس کو کہا ہے، امریکہ نے بین کر دیا ہے۔ اور بہانہ کیا بنایا ہے کہ ہواوے کمپنی نے ایران کے ساتھ کچھ انٹیلیجنس سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کیا ہے، لیکن جب امریکہ نے اس معاہدے کو کینسل کرنے کا کہا تو ہواوے کمپنی نے انکار کر دیا، تو جس کی بنا پہ امریکہ نے ہواوے کمپنی کو اپنے ملک کے اندر
بین کیا۔ اور اعداد و شمار اور ایک اور حساب سے دیکھا جائے تو 5G کے حساب سے 5G ایک ایسی سروس ہے، وائرلیس کمیونیکیشن ہے کہ جس کے اندر آپ 4K 5K کی ویڈیوز کو بآسانی چند منٹوں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ روبوٹکس کی کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا، اور مزید یہ کہ جو خودکار چلنے والی گاڑیاں اور روبوٹس ہیں وہ بھی 5G کی ٹیکنالوجی سے چلیں گے۔ اسی طرح 2012 میں ہواوے کے ساتھ ایک کمپنی تھی ZTE، وہ دونوں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں، لیکن یہ دونوں ابھی ایک ہی کمپنی ہواوے میں یہ مرج ہو گئی ہے، ZTE ابھی یہ ایک ہی کمپنی ہے۔ اسی طرح USA نے ایک مشن پریونٹ کیا اپنے الائنس کے ساتھ ہواوے کمپنی کے کرٹیکل جو اس کا انفراسٹرکچر تھا، اور انہوں نے فوکس کیا کس چیز کے اوپر، انٹیلیجنس کے اوپر، کہ آیا جب ہواوے جو سا یہ 5G لانچ کرے گا تو دنیا کی تمام تر انفارمیشن، اس کے جو خد و حال ہیں، محل وقوع کو وہ آسانی سے دیکھ سکے گا، اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور ساری انفارمیشن اس کے پاس جائے گی، تو امریکہ کو کچھ بھی نہیں پڑے گا، سب امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس نے ایک اجلاس بلوایا جسے 5 ملکوں کا، جسے 5 آئیز کہا جاتا ہے، مطلب کہ 5 وہ ملک جو بڑے ایسے ملک ہیں کہ جس میں انگلش بولی جاتی ہے، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے اور گریٹ برٹن ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن ہے انہوں نے ایک دوسرے سے شیئر کی بڑے سکیل پہ ہواوے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بارے میں ڈسکس کیا کہ ہم جرمنی کو روکیں گے کہ ہواوے کو وہ الاؤ نہ کرے۔ کیوں؟ انہوں نے مستقبل کے اندر ہواوے کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کو روکنے کے لیے انہوں نے اس اجلاس کو بٹھایا۔ اور اس کے علاوہ ہواوے جو ہے اس ٹائم پر ہواوے کے جو مستقبل ہے وہ 2019 کے حساب سے کہ وہ 80% ورلڈ کے 50 ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، مطلب کہ 50 ٹیلی کمپنیز ہواوے کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، جن میں جو کہ ہواوے کے پارٹنر ہیں، جس میں بیل کینیڈا ہے، BT ہے، کلیئر وائر ہے اور کاکس کمیونیکیشن ہے، گلوب ٹیلی کام ہے، اسی طرح موٹرولا بھی ہے، اورنج ہے، PLDT ہے اور پورٹیگل ٹیلی کام ہے، اور اسی طرح PTCL بھی ہواوے کا پارٹنر ہے، ٹی موبائل ہے، ٹاک ہے اور ووڈا فون جو انڈیا کا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور 2016 سے جرمنی کی ایک کیمرہ بنانے والی کمپنی لیکا بھی اس کے ساتھ اس کے پارٹنرشپ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہواوے کے سمارٹ فونز ہیں جتنے بھی، لیکا کمپنی ان کے لیے جو ان سے کیمروں کا ڈیزائن کرتی ہے، اس میں P اور میٹ سیریز شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پہلا سمارٹ فون تھا اس کا کیمرہ بھی جو نا لیکا نہیں بنایا تھا، وہ ہواوے P9 فون تھا۔ اور اسی طرح 2020 میں ڈچ کمپنی ہے، وہ نیویگیشن ڈیوائس کمپنی ہے، ٹام وہ گوگل میپ کا الٹرنیٹو ہے، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو نیویگیشن ڈیوائس کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا گوگل زیادہ جو گوگل میپ کا الٹرنیٹو ہے، اور میرے خیال میں اگر اس نے ہواوے کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیا ہے تو 5G اور 3G کا کیا مقابلہ، 5G 50 گنا زیادہ تیز ہے 3G سے، جو آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہواوے کمپنی جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس کے ساتھ 30 امریکن کمپنیاں کنیکٹ ہیں کہ جو اس کو پارٹس پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو امریکہ ہے اس کو بھی بہت اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اس چیز کو لے کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 30 کمپنیاں اس کی کام کر رہی ہیں ہواوے کے ساتھ مل کے، اس کو پارٹ سیل کر رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر جو ان سے کیا ہو سکتا ہے، کیا اس کو نقصان نہیں ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نقصان تو ہوا ہوگا۔ اور ابھی اس کے علاوہ جو ان سے 2019 اور 20 میں بہت سارے ماڈلز ہیں جو ریلیز ہونے والے ہیں، جس کے اندر ہمارا میٹ 30 5G ہے، میٹ 30 پرو 5G ہے، M40 5G ہے، M40 پرو 5G ہے اور P40 پرو پلس 5G ہے۔ یہ سب جو ان سے 2019 اور 2020 میں لانچ کرے گا، اور یہ ہیں بھی سارے 5G موبائلز ہیں، اور امریکہ کے پاس تو 5G ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ سیل کیا کرے گا، اور اس کی اکنامکس تو ظاہر سی بات ہے ڈاؤن ہوگی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ہواوے کمپنی کی گروتھ اچھی ہو، وہ زیادہ انکم کمائے، اور اسی طرح اس کی اکنامیکل جو ریشیوز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوں۔
تو ظاہر سی بات ہے اب 5G امریکہ کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس وجہ سے تو اس نے ہواوے کے اوپر یہ ساری پابندیاں لگائی ہیں اور اس کو بین کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر اور دیگر دنیا کے ممالک کے اندر۔ اور یہی سارے تمام وہ حقائق ہیں جس سے امریکہ کی عیاری جو ہے نا وہ فاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے کہ وہ کتنا عیار ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس ضرور حاصل کر سکیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔